السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ آج آپ کے کسی ساتھ تعلق ہو جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ جب بھی اس کو یاد کریں وہ آپ کو جواباً یاد کرے۔ آپ کا سگا ہی مسند اقتدار پہ بیٹھ جائے، وزیر و مشیر بن جائے، آپ بھی جب بھی اسے یاد کریں گے وہ جواباً یاد کرے گا، یہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف نیلی چھت والا اللہ ہے جو اپنے محبوب کے غلاموں پر اتنا مہربان ہے، فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم جب بھی مجھے یاد کرو گے میں تمہیں جواباً یاد فرماؤں گا۔ تم جس وقت بھی یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ خلوت میں یاد کرو، خلوت میں یاد کروں گا۔ جلوت میں یاد کرو، جلوت میں یاد کروں گا۔ بند کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ مجمع میں یاد کرو، میں اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت یاد فرماتا، یہ حقیقت جب کسی کو نصیب ہو جائے پھر وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، پھر وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک مجھے بھی یاد فرما رہا ہے۔ حضرت محمد بن نظر حارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام میں ایک نمایاں نام ہے۔ نماز پڑھتے کمرے میں چلے جاتے، کمرہ بند کر دیتے، اگلی نماز تک کمرے میں ہی رہتے۔ زندگی گزر گئی، کسی نے ایک دن جب وہ کمرے میں جا رہے تھے پوچھا، حضرت آپ کمرے میں جاتے وحشت محسوس نہیں ہوتی، تنہائی نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں محسوس ہوتی، کہیں آپ کو یہ تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ فرمایا کون کہتا ہے میں اکیلا ہوتا ہوں؟ جی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، دروازے سارے بند ہیں، ایک کمرہ آپ جاتے ہیں کنڈا لگا لیتے ہیں، کون ہے؟ فرمایا وہ نیلی چھت والا کہتا ہے آنا جلیس و من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے اس کا ہم نشین میں ہوا کرتا ہوں۔ تو جس کے پاس اللہ ہو اسے اور کیا چاہیے؟ میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار وہ میرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ پروردگار ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ آؤ ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ زندگی مختصر سی زندگی ہے، گزر رہی ہے، گزر رہی ہے۔ ایک دن ہمارا اسٹیشن آ جائے گا، ہمیں اتار دیا جائے گا اس دنیا سے، کہا جائے چلیے جائیے آپ کا وقت آ گیا۔ اس سے پہلے یاد کر لیجئے، یاد کریں گے جواباً اللہ یاد فرمائے گا کہ زندگی کے بگڑے سارے مقدر سنور جائیں گے۔ ایک آدمی کی 60 70 80 سال عمر ہے، 100 سال عمر ہے، وہ جب سے پیدا ہوا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو یاد کرے اور مرتے دم تک اللہ کو یاد کرے۔ اس کے جواب میں فقط ایک مرتبہ اللہ یاد کر لے، پھر بھی سودا مہنگا نہیں، یہ سودا بڑا سستا ہے۔
لیکن وہ رحیم وہ کریم اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے جب بھی تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ او اللہ کے بندے کہاں بھولا پھر رہا ہے؟ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اس کے کرم کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہاں سے کلمہ پڑھتا ہے، وہ سیدھا جاتا ہے، آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں، عرش الہی تک وہ تیرا کلمہ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندے آ جا، اس پروردگار کا نام لے لے، اس کی مالا جپ لے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تجھے زندگی دینے والا، تجھے صحت دینے والا، تجھے اولاد دینے والا، تجھے دولت دینے والا، تجھے لقمہ دینے والا، پھر تیرے لقمے کو ہضم کرنے والا وہی پروردگار ہے۔ اس اللہ کا شکر کر، اس کا نام لے تو صحیح، انشاءاللہ تو اس کا نام لے گا، رب تیرے سارے بگڑے مقدر سنوار دے گا۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس پر شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ شکر پہ اللہ بڑا انعام دیتا ہے۔ ایک آیت کریمہ اسے سنیے، اللہ فرماتا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ایک عذاب نہیں دے گا، ایک لفظ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اور شکر کرو اللہ کا، لمحہ لمحہ شکر کرو، گھڑی گھڑی شکر کرو۔ اور ناشکری کیوں کرتے ہو؟ گھر سے آئے ہو، مسجد میں آئے ہو، اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی ازائی سلامت نہیں آ سکتے، تم آ گئے، یہاں سن رہے ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی سماعت ہی نہیں ہے، تم دیکھتے ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی بصارت نہیں ہے، کوئی بول نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا شکر نہیں، قدم قدم پہ شکر کرو۔ آؤ جو اللہ کا شکر کرتا ہے رب اس کے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ جب جواباً یاد فرماتا ہے بگڑے سارے مقدر سنور جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب وہ جنگل میں گزرنے لگے اچانک انہیں کو خوف سا محسوس ہوا کہ جنگل میں درندے ہیں، جنگل میں شیر ہے، ریچھ ہے اور بہت کچھ ہیں، یہ کہیں حملہ نہ کر دے۔ آواز آئی بندے مجھے یاد کرنے والے بے فکر ہو جا، 70,000 فرشتہ تیری حفاظت کے لیے معمور کر دیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب رب جواباً یاد فرماتا ہے پھر بگڑے سارے مقدر سنور جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر نچھاور ہو جاتی ہیں۔ آؤ اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو، زندگی تھوڑی سی ہے، مختصر سی زندگی ہے، پروردگار کو یاد کر لو، انشاءاللہ جیسے تم یاد کرو گے اپنے کرم کے دروازے کھولتا جائے گا۔ تو اللہ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اگر کوئی بڑا افسر کہہ دے یار تو مجھے یاد کر، مجھے فون کر، میں تجھے فون کروں گا، آپ ہر وقت ہی فون کرتے رہیں گے۔ وہ نیلی چھت والا ساری کائنات کا خالق و مالک ایمان والوں سے کہتا ہے، ان مصطفیٰ کے غلاموں کو کہتا ہے تو مجھے یاد کر تو صحیح، اور کسی بہانے یاد کر تو صحیح، میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ کے بعد بڑی پتہ کی بات لکھتے ہیں، اس کو سنیے۔ آپ فرماتے ایک آدمی دنیا میں کوئی عمل کیا ہی نہیں، برکے سارے ہی خالی، نیکی والے برکے ہی خالی، سب خالی، کچھ نہیں کیا، مر گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوگا، اللہ حساب لے گا، وہ تھر تھر کانپے گا، نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آخر میں اللہ فرمائے گا جا، میں نے تجھے تیرے عملوں سے بخش دیا، تیرے عمل کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا، تیرے گناہ معاف کر دیے۔ وہ کہے گا یا اللہ تیری بڑی مہربانی، شکریہ تو نے مجھے بخش دیا، پر میرا عمل تو ہے ہی کوئی نہیں، تو بتا تو صحیح عمل کون سا ہے؟ یہ سارے کاغذ فرشتوں کے خالی ہیں، کوئی نیکی وہی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب اللہ کیا فرمائے گا؟ غور سے سنیے ذرا۔ رب فرمائے گا میرے بندے ایک رات تو سویا تھا، پہلو کے بر سویا تھا، لیٹا ہوا تھا، تیرے پیٹ میں درد ہوئی،
وہاں درد کی جگہ تو نے ہاتھ رکھ کے کہا اللہ، اور اس پہلو بدلا تیری درد ختم ہو گئی. اور تجھے تو یاد نہیں، تو نے مجھے یاد کیا ہے، پر مجھے تو یاد ہے کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، ایمان والے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آؤ اللہ کو یاد کرو. اللہ کو جس نیت سے یاد کرو گے رب تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، کرم فرمائے گا، رحمت فرمائے گا. آج ہم آؤ اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب پھر جواباً یاد فرماتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ جب جواباً یاد فرماتا ہے اللہ ذکر کی اور توفیق دیتا ہے، پھر جواباً یاد فرماتا ہے ذکر کی اور توفیق دیتا ہے، جواباً یاد فرماتا ہے پھر ذکر کی اور توفیق دے. پھر بندہ یہ اللہ کے ذکر میں مگن ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. جہاں بھی چلا جائے وہ ذکر الہی سے معمور ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت اللہ کا یہ بھی آتا ہے بندے پر کہ بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اس کی زبان تو ذکر کرتی، پھر اس کا دل ذکر کرتا ہے. ذکر کیا کہ اس کا سینہ ذکر کرتا ہے، سینہ ذکر کیا پھر اس کے جسم کا انگ انگ ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کیا کرتا ہے. اور جب اللہ کو ذکر جسم کا ذرہ ذرہ یاد کرتا ہے پھر اس کے ساتھ جو بھی آ کے مسافہ کرتا ہے بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی نیکوں کا سردار بن جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں. دہلی میں ایک اللہ والے تشریف فرما تھے، بازار گئے کسی کام کے لیے، دکان پہ بیٹھے تھے. اچانک ایک تانگا گزرا، پالکی گزری، جو بھی کہیے، تانگا گزرا. اس میں کوئی اللہ والا تھا. اب وہ دکان پہ بیٹھا تھا، اٹھ کے باہر آ گیا. کہنے لگا یہ اللہ والا کون جا رہا ہے؟ میں نے تو بڑے بڑے مزاروں پہ اتنا نور نہیں دیکھا جو اس پالکی کے اندر سے نور نکل رہا ہے. یہ کہاں سے آ گیا، کون ہے؟ کسی نے کہا یہ حضرت خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت مدر جانے جانا شہید کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. اور جو اللہ والا گزرتا ہے بازار بھی کے ذرے ذرے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان والے آ جا، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جا، انشاءاللہ تیرے دل میں وہ نور چمک جائے گا کہ دنیا سے تو بے نیاز ہو جائے گا، پھر تو ہوگا اور تیرا پروردگار ہوا کرے گا. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، جواباً یاد کروں گا. زبان تمہاری میرا ذکر کرے گی، دل ذکر کرے گا، جسم ذکر کرے گا، بال بال ذکر کرے گا، لو لو ذکر کرے گا، ذرہ ذرہ ذکر کرے گا. اور جہاں جہاں سے گزرتے جاؤ گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے شامل حال ہوتی جائیں گی. اللہ فرماتا ہے فَاشْكُرُوا لِي، اس بات پہ میرا شکر کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو، رب کا شکر کرو. جو رب کا شکر کرتا ہے اللہ اس پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. رب تعالیٰ اس پر اپنی عنایاتیں نازل فرماتا ہے. ایمان والے دنیا میں تو آئے چند عرصہ کے لیے چلے جانا ہے. ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے کبھی پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے. ہمارے آباء و اجداد کوئی 100 سال پہلے گیا ہے، کوئی 200 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 2000، کوئی 10,000 سال پہلے. کون آیا؟ کوئی واپس نہیں آیا. لیکن کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہیں آج بھی ان کے مزار پہ چلے جاؤ، ان کی قبر پہ چلے جاؤ، ان کی قبر کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جو وہاں چلا جاتا ہے رب اس کے دل کی دنیا بھی بدل دیا کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. ایک آدمی وہ کسی کا عزیز تھا، فوت ہو گیا، اعمال اچھے نہیں تھے. اس کا رشتہ دار دعائیں مانگتا یا اللہ کبھی ملا دے، لیکن نہیں. ایک دن ایسے ہوئے بڑا خوش ملا. خوش ملتا ہے، پوچھا خیریت تو ہے؟ آج بڑے خوش ہو، نیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، آج ہمارے قبرستان میں ایک اللہ والا دفن کر دیا. حضرت کرز بن وبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیا. یہ وہ اللہ والے کہ جب جنگل میں بیابان میں کہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتے، اگر دھوپ آتی تو رب اوپر بادل کو سایہ کے لیے بھیج دیتا کہ جب تک یہ نماز کے لیے کھڑا سایہ کرتا رہے، یہ میری بندگی کر رہا، اسے تکلیف نہیں آنی چاہیے. وہ جہاں بھی گزرتے بادل پہ سایہ کرتا جاتا. ان سے جو بھی مسافہ کرتا بدبخت نہیں رہتا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کا سردار بنا دیا کرتا تھا. حضرت کرز بن وبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دفن کر دیا گیا.
رب نے کہا اس قبرستان میں میرا اللہ والا ہے، فرشتوں جتنے بھی قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں نا سب کو جنت کا ایک ایک لباس پہنا دو، اس خوشی میں لباس دے دو۔ آج ہم خوشی شادی کا موقع آتا ہے اور لباس بانٹتے ہیں، اب کسی کو لباس پہنا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ زندگی سے اپنی بازی جیت کے آ جاتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، پھر وہ جس قبرستان میں چلا جاتا ہے رب قبرستان والوں پہ بھی مہربانی فرما دیا کرتا ہے۔ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم زندگی بھر مجھے یاد کرتے رہو، جب موت کا وقت آئے گا جو تمہارا جنازہ پڑے گا میں اسے بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ موت کا وقت آئے گا جو قبر میں تمہیں لے جائے گا اس کا بھی اس پہ بھی مہربانی کر دوں گا۔ جب موت کا وقت آئے گا تم جس قبرستان میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ اس قبرستان پہ رحمت اور برکتیں نازل فرما دے گا۔ ایک آدمی اللہ والے کے جنازے میں شریک ہوا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے آخری وقت آیا، فرمایا حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ایک بوڑھی خاتون تھی، امام حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہنا میرے لیے دعا کریں۔ آپ کا وصال ہو گیا، ان کا گھر کو 2-4 گلیاں چھوڑ کے ہوگا، اس وہیں رہتی تھی۔ شاگرد کہنے لگے کہ جنازہ تو پڑھ لیا ہے لیکن استاد صاحب کی وصیت تھی کہ ان کو کہیں دعا کریں، وہ تو آ نہیں سکتی، چلو استادوں کی میت کو اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے 4 پائی اٹھائی لے گئے اور ان کو اندر سے کہا گیا کہ وہ امام شافعی نے کہا تھا آپ دعا کر دیں۔ وہ بوڑھی عورت تھی، 2 عورتوں نے سہارا دیا، دروازے پہ لائیں اور وہاں ان کو بیٹھ گئیں، بیٹھ کے انہوں نے دعا مانگ دی، دعا مانگ کے یا اللہ مہربانی کر دے۔ رات کسی نے حضرت امام شافعی کو دیکھا سر پہ تاج سجائے جنت میں ٹہل رہے ہیں، پوچھا حضور کیسے بیتی؟ فرمایا سیدہ نفیسہ کی برکت سے اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا، میرے سر پہ تاج بھی سجا دیا، اور رب نے میری برکت سے جتنے جنازے میں شریک تھے سب کو بخش کے رب تعالیٰ نے جنتی بنا دیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور زندگی بھر تم میرا نام لو، جب تمہارا آخری وقت آئے گا پھر جو تمہیں دیکھتا جائے گا جنتی بنتا جائے گا، جو تمہیں دیکھتا جائے گا میں اس پہ دوزخ حرام کرتا جاؤں گا۔ اس لیے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، ان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ جو اللہ والے کے جنازے میں شرکت کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ آؤ ایمان والو، زندگی چند روزہ ہے، اس زندگی میں اپنے اللہ کو یاد کر لو، خالق کو یاد کر لو، پروردگار کو راضی کر لو، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے یار۔ وہ اتنی جلدی تو ماں بھی راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنت لینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ تو بتا دو۔ فرمایا سڑک پہ تجھے کوئی پتھر نظر آ جائے پاؤں سے پرے کر دو، رب تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اور کتنا آسان طریقہ ہے اور رب راضی ہو جاتا ہے۔ آؤ اپنے اللہ کو یاد کرو، پروردگار کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔